نورن علا نور بن گیا ذنورین، بن گیا ذنورین. یہ ایک صحابی داماد صحابی، یہ سب عظمت رسول ہے. ورنہ ان کو کون جانتا تھا، ہم کو کون جانتا تھا، اور تم کو کون جانتا تھا. بڑے بڑے علم کے القابات اور تصوف میں آئیں تو غوث قطب تو کوئی چیز ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی ہو تو وہ بھی ساتھ ٹھوک دیں. بندہ ناچیز کہتے ہیں مستوار ہی کافی ہے، ہم مست لوگ ہیں، ہمیں خطاب سے غرض ہی نہیں، نہ خطاب کرنے سے نہ خطاب لینے سے. کیوں؟ جس کو جناب مل جائے وہ خطاب پیچھے رہ جاتا ہے. کوئی بھی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو نسبت سے ہے. بڑی سی بڑی یونیورسٹی آپ لے لیں، میں نام نہیں لوں گا، کوئی کم کچے ذہن والے لوگ سمجھیں گے کہ کسی مسلک کی بات کر رہا ہے. فقیر کا مذہب و مسلک اللہ ہوتا ہے. ہم توحیدی لوگ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. ہم مواحد ہیں، ہم وحدت پرست ہیں، ہم رسالت میں وحدت کو دیکھنے والے ہیں. کوئی بھی مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ نسبت کی بات ہے. کوئی بھی مثلا جامعہ فلانا، دارالعلوم فلاں 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 فلاں، کتنے لمبے نام ہوتے ہیں. اتنے آج تک وہاں شاگرد نہیں پڑھ کے نکلے ہوں گے جتنے ان کے لمبے نام ہیں. لیکن نام پہ اتنا فخر، نام ہے میں فلاں میں فلاں. بے وقوف تو کچھ بھی نہیں، پیچھے ایک نسبت ہے. وہ نسبت رسول کی نہ ہو تو جو کچھ مرضی ہے لکھتا، پھر اس کا کیا کرنا ہے. تو عثمان کو نسبت ملی، دو نور مل گئے، دو نوروں والا. اور فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، پھر جس نے عہد کر کے توڑ دیا تو گویا اس نے اپنا بڑا عہد توڑ دیا. اللہ حضرت لکھتے ہیں اس نے بڑا عہد، اس سے میں مراد یہ لوں گا کہ بڑا عہد ہمارا کیا ہے؟ ایمان. تو جس نے بیعت کر کے توڑ دی اس نے ایمان کو توڑ دیا، ایمان کا سودا کر لیا، ایمان اس کا جاتا رہا. فمن نکسا وانما ینکس علی نفسہ فمن نکسا، پس جس نے توڑ دیا، جس میں نقص آ گیا. اگر نکسا کا میں نون قاف صاد کی طرف معنی کروں تو یہ درست نہیں، کیونکہ نقص آنے سے نقص پیدا ہو جاتا. نکسا، فمن نکسا، جس نے توڑ دی بیعت، عہد توڑ دیا، فانما ینکس علی نفسہ، اس کا عذاب اس کے اپنے نفس پہ ہے. وہ ویران ہو گیا، برباد ہو گیا. اس نے بڑا عہد توڑا، گویا وہ ایمان سے خارج ہو گیا. دوسرے لفظوں میں، اور بڑا عہد ہمارا کون ہے؟ اللہ حضرت کے ترجمے کو میں لے رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اس نے بڑا عہد توڑ دیا. بڑا عہد میں کیا؟ ہمارا ایمان ہے. تو ایک بیعت کو توڑنا بڑا ایمان جاتا رہا. واہ عثمان تیری شان پہ قربان. اگر تیری بیعت جس نے توڑی وہ بڑے عہد سے چلا گیا. اور ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے بیعت سے وفا کی، جس نے بیعت سے وفا کی تو اللہ اس کے ساتھ جلد بہت بڑا اجر و ثواب دینے والا ہے. بہت جلد اجر و ثواب دینے والا ہے. اب قیامت تو دور ہے، پہلے اجر و ثواب کیا ہوگا؟ تو یہ کیا کم ہے کہ کسی کے لیے وہ اولین و آخرین شخصیت عہد لے رہی ہے اور اس کی جگہ اپنا ہاتھ رکھ رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، اور اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ابھی مل چکا ہے. آگے جو ہوگا وہ قرآن بتا رہا ہے، آگے پھر ملے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے، میدان کربلا آ جاتا ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ کہ اس کے مقابلے کا اس سے پہلے بھی کوئی شہزادہ نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں ہوگا قیامت تک.
بہت بڑی عظمت کہ جن کے لیے بیعتیں لی گئیں، جن کو بڑا انعام خلافت سے نوازا گیا، وہ بھی بچپن میں اٹھا کے چومتے تھے. وہ چومتے تھے جب میرے رسول جب دیکھتے تھے یہ جھومتے تھے. کربلا میں پہنچے. حکم یہ ہے کہ ایک خناس آدمی ہے جو بظاہراً جس کا کردار نہیں ہے، جس کا عمل بیکار ہے، اس کی بیعت کر لو. اور سیاست کی بیعت، کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں تھا. امام حسین کی روحانی بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تھی. اگر قابل کوئی ہوتا تو جیسے پہلے 5 گزرے تھے، جناب علی المرتضیٰ تک 4 اور امام حسن علیہ السلام تک 5، امام حسین نے بیعت کی. یہ ایک بیعت ظاہریہ ہے، یعنی ایک خلیفہ جو بن گیا اس کو ماننا ہے، ورنہ روحانی بیعت تو ان کی اپنے نانا جان سے تھی. وہاں اس بیعت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جب حسین بیعت لے رہے ہیں، یہاں آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیعت کون سی تھی؟ سیاست کی بیعت کو ٹھکرایا تھا، کربلا میں کیوں بلایا تھا؟ اس کو کوئی کہے سیاسی بیعت، کوئی بھی کہے، دوسرے دن دیکھنا اس کا حشر کیا ہوگا. اور کہہ بھی نہیں سکتے. کیوں صدیقی صاحب؟ سیاست موضوع ہی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام، بالکل نہیں تھا. جناب یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہر دن میں ہر من کے اندر اس کا مندر ہے، اس کے مندر کو من میں سے توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس توحید کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ حضور نے اپنی نظر سے جو اسم ذات ان کو عطا کیا تھا اس کو مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، روح بیزار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، روحانیت کو اجاڑا جا رہا ہے. اس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے، کہا اس وقت کی یہ ضرورت ہے، ان جتنوں تک پیغام محبت پہنچے میں پہنچاؤں. ان کو اپنے ساتھ لیا اور اسی راستے پہ چل نکلے. اب وہاں پہنچے کوفہ میں، مسلم بن عقیل علیہ السلام، 18,000 بندوں نے بیعت کر لی. مختصر کرتا ہوں، بیعت کر لی. اب یہ ہے کہ اگر نانے کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا تو اس ہاتھ میں امام حسین کا بھی ہاتھ رہا ہے، امام حسین کا بھی ہاتھ رہا ہے. اسی لیے آج شریعت محمدی کے لیے اٹھ کے نکل کے وہ سامنے آ گئے کہ یہ اس ہاتھ میں ہاتھ رہا ہے. اب یہ پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتا، چبل اور بیکار ہاتھوں میں نہیں جا سکتا. تو بہت سارے لوگوں نے بیعت لی تو یقیناً یہی کیا کہ جب ان پہ ایک تھریٹ آئی، ایک ان کو دبایا گیا، آزمائش آئی، تو پھر وہی ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. انہوں نے بیعت توڑ دی، گویا انہوں نے ایمان کو توڑ دیا، اور ایسے ٹوٹے کہ آج تک ان کا شمار لعنتیوں میں ہو رہا ہے. جنہوں نے نہیں توڑی، ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، جنہوں نے اللہ کے عہد پہ جنہوں نے وفا کر دی، جنہوں نے اللہ کے عہد پہ وفا کر دی. حسین کے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ میں ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ ہے. اب اس ہاتھ میں جو ہاتھ آگے نکل گیا، انہوں نے اپنے ایمان کو توڑا، جو اس پہ قائم رہے فَسَيُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے بڑا اجر آج بھی ہے، کل بھی ہے. تو یہ بیعت کا مقصد، حضور علیہ السلام نے بیعت کی.
اللہ حاضر کیا سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا زین العابدین، 12 امام پورے علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر اس طرح روحانیت سلسلہ خواجہ حسن بصری سے، پھر اس طرح ہوتا ہوا معروف کرخی سے، سری سختی جنید بغدادی سے ہوتا ہوا پھر سیدنا غوث اعظم، قادریہ سلسلہ ایسے آیا، آگے چل کے پھر نقش بندیہ، سوروردیہ، چشتیہ. تو اس طرح یہ بیعت کا سلسلہ یوں چلتا رہا کہ اب ان کی جو بیعت تھی وہ روحوں کو جگمگانے کے لیے، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے. دل سب میں ہے، چلتا بھی ہے، نہ چلے تو مر جاؤ گے، لیکن چل فضول میں رہا ہے. چلے تو یوں چلے کہ ہر دھڑکن میں یہ بات واضح ہو، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جس ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے واقعتاً یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ کسی اور ہاتھ میں ہے. حتیٰ کہ امام حسین اور سیدنا حسن اور جناب غوث اعظم اور جناب علی المرتضیٰ اور پھر رسول اللہ کے ہاتھ تک یہ نسبت چل گئی. پتہ چلا یہ نسبت سلسلہ رسولی ہے، آگے چل کے یہ علوی ہے، قادری ہے، پھر آگے چل کے یہ مخدومی ہے اور خاکوی ہے. تو جس نے عہد کو توڑا اپنے ایمان کو تباہ کیا، جو اس عہد پہ قائم رہا اجر عظیم پا رہا ہے، پائے گا. اور اس کا رزلٹ یوں بھی ہے، ایسا کوئی بھی شخص ہو وہ کبھی اس کو سکھ اور چین نصیب نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب کربلا کا واقعہ گزر گیا، وہی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا انہوں نے حشر کیا، روتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، غالباً آج تک بھی رو رہے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ وہی بات ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. انہوں نے عہد کو توڑا، بیعت کو توڑا، سکھ سکون چین گزر گیا. تو بالکل یہ پھر آگے فیوز حسنین کریمین ہے اور فیض کربلا ہے کہ آج بھی جو عہد کو توڑتا ہے، یہ بات نوٹ کر لو کہ کبھی بھی اس کو سکھ اور چین نہیں مل سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی انگیزڈ تو ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سکون نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک مخالفت میں ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک سلسلہ تھا، بے شمار لوگوں کی مخالفت اور بڑے بڑے علماء کی مخالفت بھی ہوئی. ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا. حسنین کریمین کے وقت سلطان بہو کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کے وقت کے 18,000 جو علماء اگے حسین دے مردہ ہو. تو بات یہی ہے کہ آج سکون تو نہیں ہے وہاں. ایک اگر بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کر دیتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو تیسرا نفی کر دیتا ہے. سکون کی دولت سے نہیں ہے. گرچہ ایک صوفی بات کرتا ہے، 1000 صوفی اس کی تصدیق کرتا ہے. وجہ یہ ہے، یہ بیعت والے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم. انہوں نے بیعت کی، اہل بیعت کی. اہل بیعت کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہی مین فرق ہے. لیکن یہ یاد رکھو، چاہے جو بھی کوئی کر لے، جو حق کی آواز ہے اس کی ضمیر کی آواز میں وہ چیز برقرار رہتی ہے کہ سچ اور حق اور حقیقت کوئی اور ہی تھی. جو کچھ ہو گیا، لیکن ضمیر کی آواز وہ نہیں بدلا سکتا. 1000 کوئی کوشش کر لے، اگر اس کو کھریدا جائے، اندر تک پہنچے، تو ضمیر کی آواز جو ہے وہ کبھی نہیں بدلا سکے گا. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. یہ تو ابو لہب، ابو جہل، یہ بھی، اور پھر یزید بھی رویا تھا. پتہ ہے فمن نکث، ہیں جی، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جب اس نے دیکھا میں نے تو بہت بڑا اپنا سب کچھ تباہ کر لیا. مخالف تھا، اور جنہوں نے عین اس میں حصہ بھی لیا ان کی بھی حالت جب خراب ہوئی تو ضمیر کی آواز پھر بولی بغیر، تو تم نے بہت حرام توپی کی تھی، تم بہت ہی خناس تھے، تم کو سمجھ نہیں آئی نواسہ رسول ہے. جس گلے کو لب مصطفیٰ نے چوما ہے، جو کندھے مصطفیٰ کے دوش مصطفیٰ پہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہے،
یہاں بیٹھتا تھا زلفوں سے کھیلتا تھا، اس کو تم نے شہید کیا۔ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت یہ پڑھتے ہو، اور کما بارکتا، کہ اس طرح برکت کر، اس طرح کس پہ؟ محمد والے، یہ آل کون ہیں؟ ہر نماز میں جب یہ خیال آیا، نماز میں سکون گیا، نماز گئی، ملال آ گیا، ذہن ہر وقت تبدیل ہوا، ہر نماز گئی۔ اس طرح ان کی ہر نماز تباہ ہوتی ہے ان لوگوں کی جن میں نقص ہوتا ہے، کیونکہ محمد والے محمد کا ذکر آیا، پتہ چلا میں تو اتنا ظلم کر کے آیا تھا، اتنا میں نے ظلم کیا ہے۔ وہ پردے دار جن کو سورج نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، میں ابھی وہ علاقہ دیکھ کے آیا ہوں، یعنی کہ گرم ترین علاقہ، اور جب وہ واقعہ ہوا بہت گرمی کے دن تھے، ابھی بھی اتنی وہاں گرمی تھی، اور ان اتنے دور دراز علاقوں میں وہ کس طرح انہوں نے سفر کیا۔ تو جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو، اس وقت پھر حیا آنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی جو ان کی تقلید کر رہے ہیں ان کو سوچ، یہ بات ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نماز میں ذرا خیال کریں، اگلی نماز نہیں رہے گی نہ پچھلی رہے گی۔ ہاں اگر محبت ہے تو پھر جب عاشق نبی، عاشق حسین جب نماز پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ساتھ ہی معراج ہو جاتی ہے، ساتھ ہی معراج ہوتی ہے۔ اور بدبخت اگر کوئی پڑھے، اگلا سکون بھی گیا، تو سکون نہیں رہتا، ضمیر کی آواز نہیں مرتی، بغیر تو وہ آتی رہتی ہے۔ اسی پہ میں نے لکھا کہ کلندر کی قدرتوں کا آغاز ہے قلندر، قدرت کی قدرتوں کا آغاز ہے قلندر، محبت کی وسعتوں کا شہباز ہے قلندر، محبت کی وسعتوں کا شہباز ہے قلندر، دعویٰ ہے محمود مخالف سے پوچھ لو، دعویٰ ہے محمود مخالف سے پوچھ لو، دشمن کے دل کی بھی آواز ہے قلندر، دشمن کے دل کی بھی آواز ہے قلندر۔ کیوں؟ ضمیر کی آواز نہیں مر سکتے، اندر سے وہ کلک کرتا رہتا ہے، بیڑا غرق ہی ہوتا رہتا ہے پھر۔ کیوں؟ فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، کہ جب وہ ظلم کر بیٹھے گا یہ عہد توڑ ڈالے گا، جب بھی خیال آئے گا اس کے نفس پہ یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا، یہ ظلم اس کے نفس پہ ہوتا ہی رہے گا۔ اور جنہوں نے ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جنہوں نے اس اللہ کے عہد پہ وفا کر دی، فسیؤتیہ، وہ ہمیشہ پاتے ہی رہیں گے۔ کیا پاتے رہیں گے؟ ان کو بلڈنگ چاہیے، ہوائی جہاز چاہیے، پریڈو چاہیے، کیا چاہیے؟ فسیؤتیہ، ان کو وہ نوازتا ہی رہے گا، عطا کرتا ہی رہے گا، وہ پاتے ہی رہیں گے، اجراً عظیما۔ اب اجر کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سکون، ایسا سکون۔ دیکھیں نا، جب اپنے یار سے ملاقات ہو تو ایک سکون ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بیعت توڑی وہ سکون یعنی اس اجر یعنی دیدار یار یعنی یار سے گئے، اور جنہوں نے اس کو پورا کیا ومن اوفا، جنہوں نے وفا کر دی، ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجراً عظیما، ان کے لیے اور بڑا اجر کچھ نہیں، وہ یار کا ان کو مل جانا ہی بڑا اجر ہے۔ تو جنہوں نے بیعت کی وہ یار سے گئے، جنہوں نے بیعت کی وہ یار تک گئے، جنہوں نے بیعت کو توڑا وہ یار سے گئے۔ اور اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھنے ایک عاشق کے لیے یار سے بڑھ کے کوئی اجر ہے ہی نہیں، کوئی اجر ہے؟ کوئی اور اجر ہے؟ اگر حضور کی محفل میں حضرت صوبان پریشان ہے، کیوں؟ سرکار یہاں ساتھ ہوں، وہاں نہیں ہوں گا۔ سرکار نے سوچا، جبریل آ گیا، کہا کہ یہ محبت کرنے والوں کو کہہ دو جو پیار کرنے والے ہیں وہاں بھی ایسے ہوں گے۔ صوبان نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں محل ہوں گے، یاقوت کے ہوں گے،
پتہ نہیں اینٹیں سونے کی ہوں گی، چاندی ہوگی، حوریں ہوں گی، حوروں کا یہ مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سیب ہوں گے بڑے بڑے، مالٹے ہوں گے، کیلے ہوں گے. بہت سارے کئی ایسے ہیں لوگ کہ وہ جنت کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ بندے اپنے ساتھ بم باندھ کے اپنے آپ کو پھٹا کے مار دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اتنا ذکر ہوا جنت کا کہ جنت ناراض ہو گئی، خودکشی حرام کی موت ہے، ان کو دوسری طرف بھیج دیا گیا. ہمارے ہاں جنت کا ذکر تو ہے، ہم مانتے ہیں جنت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات ہے صوفیاء کے قریب جنت کے منکر نہیں، نہ جنت کے منکر ہیں نہ جہنم کے منکر ہیں. ہم دونوں چیزوں کے منکر نہیں ہیں، دونوں کو ہم ماننے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اہل محبت جنت والوں، اہل محبت کے لیے جنت بنائی گئی اور اہل نفرت کے لیے دوزخ بنائی گئی، اس لیے ہم مانتے ہیں فقط. باقی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم جنت کے مالک کو مانتے ہیں. رابعہ بصری، بیت اللہ موجود نہیں، ابراہیم تو نے کیا کیا؟ ہر قدم پہ 2 نفل بیت اللہ سے دور، اس کے باطنی جو اس کے فیض و برکات ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے، ہر مسجد کے ہوتے ہیں. اور اگر کسی مزار پہ جاؤ تو ہر صوفی کا دل بھی بیت اللہ ہے، وہاں بھی یہ ہوتے ہیں. یہ تاثیر ہم نے دیکھی ہے کہ وہاں ہو، یہاں ہو یا پھر وہاں ہو، بات ایک ہی ہے، دل بیت اللہ. کسی نے کہا، خوب کہا کہ دل کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. تصدیق ہو گئی. تو رابعہ بصری نے کہا میں نے اور کوئی لمحہ چوڑا کام نہیں کیا، 2 نفل 2 نفل 2 نفل. فرق یہ ہے کہ تو بیت اللہ کے لیے آیا ہے، میں بیت اللہ جو ہے اس کے مالک کے لیے آئی. تو فقط خانہ میں جو تو گھر کے لیے آیا ہے، میں گھر کے مالک کے لیے. بات اتنی ہے. تو ہم جنت نہیں، جنت کے مالک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس سے کبھی یہ بھی توقعات نہیں، یہ امید تو ہے کہ سب کچھ بہتر ہی ہے، بہتر ہے. یہ اس نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے میں خوش ہوں. لیکن کیا ہی بات کہ اس سے اسی کو مانگ لینا. تو جب ہماری نیت میں فقط اس کی رضا ہوگی تو پھر رضا اس کی بھی ہماری رضا میں ہوگی، پھر جو چاہیں گے پائیں گے. اگر ہماری نیت میں اس کی رضا نہیں، کسی اور کے لیے مر کھپ رہے ہیں، تو پھر نہ وہ ملے گا نہ یہ ملے گا، پھر دونوں سے ہم گئے. فقیر کا ہمیشہ کام یہی رہا ہے، خود اللہ کا ذکر کرنا اور بندوں کو اس کا ذکر بتانا. خود اس کی طرف راغب ہو چکا ہے، سب کو لے کے اس کی برگاہ میں حاضر ہو جائے. اجرن عظیمہ، سب سے بڑا اجر کیا ہے کہ اپنے دوست کا، اپنے محبوب کا، اپنے یار کا مل جانا، مطلوب کا مل جانا. اس سے بڑھ کے عاشق کے لیے کوئی اور کام ہے نہیں. ہاں اگر مطلوب کے علاوہ کچھ وہ رکھتا ہے تو پھر وہ عاشق ہی نہیں، وہ طالب ہی نہیں. کیوں؟ اس کی طلب میں پھر بھی 2 بھی چیزیں آ گئی نا، فقط 2 بھی آ گئیں، وہ بھی جوتے کھائے گا. 2 نہیں، 1. ذرا سا بھی فرق آ گیا تو طالب کے لیے ایک ہی چیز ہے، اس کی ذات. اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. درود شریف پڑھتے رہیں. اب یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے خدا کی بیعت کی. اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا اور ہے اور رہے گا. ہر حال میں اللہ نے ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا ہے. گویا ان سے بعد جتنی بھی بیعت آئی وہ دراصل اللہ کے ہاتھ کے زیر سایہ گئی، گرچہ وہ ہاتھ سے پاک ہے. اب نبی کی مثال دے کے اس نے اپنا ہاتھ کہہ دیا. اور نبی نے کیا کہہ دیا کہ جب قرب کی منزل آ جائے تو پھر وہ ہاتھ بن جاتا ہے. یہاں تک ہی نہیں کہا آنکھیں بن جاتا ہے، ناک، کان، پاؤں، ہاتھ بن جاتا ہے.
نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ آیا، وہ رب کی نسبت کا فیضان نبی کو پہنچا، نبی کی نسبت کا فیضان یہ پہنچا کہ اب جو بھی امت میں سے اللہ کا صحیح معنوں میں ذاکر ہوگا، مخلص طالب ہوگا، اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوگا، اس کی آنکھ بھی اللہ کی آنکھ ہوگی جس سے وہ دیکھتا ہے، بخاری شریف، اس کا سننا بھی اللہ کا سننا ہوگا۔ واہ مالک تیری شان، کبھی بھی وہ ایسا نہ کرتا۔ کیوں؟ جب نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا تو نبی تھا رحمتوں والا، وہاں تھی سراپا رحمت و محبت، اس نے وہ اللہ کا ہاتھ ہر ایک کے سر پہ پھیر دیا، ہر ایک کے سر پہ پھیر دیا۔ اب اللہ نے یہ دیکھا کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو بھی سچا ہوگا اس کا ہاتھ بھی میں ہی ہوں۔ اے محبوب اگر تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آ گیا ہے تو اب اس کا ہاتھ بھی میرا ہی ہوگا۔ اور ان ہاتھوں پہ، جن ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا، ان ہاتھوں سے حضرت حسین کو اٹھانا، کھلانا، پیار کرنا اور کہنا مائی صاحبہ بچہ یہ رویا نہ کرے، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ درس شہادت، درس روحانیت، شہادت اور روحانیت، اہل بیت اور صحابہ، ولایت ایک چیز کا نام ہے، میں ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر کچھ بھی اس میں مسئلہ یا اعتراض ہو تو بات کر سکتا ہے۔ مائی صاحبہ کو کہا کہ اس کا رونا مجھے برداشت نہیں، دیکھ رہے تھے جس کے لیے حکم آ چکا ہے، فمن نکسا فانما ينکس علی نفسہ، حکم آ چکا ہے، وہ اس بات سے غافل ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ خدا کا ہاتھ ہوگا، اس ہاتھ کو وہ توڑیں گے، اس ہاتھ پہ کیے گئے عہد کو وہ توڑیں گے، لیکن اس عہد کو جو زندہ کرے گا وہ میرا حسین ہوگا، وہ میرا حسین ہوگا۔ اس لیے کہتے تھے اس کو رونے نہ دیں، میرا دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ کربلا میں بہت رونا ہے۔ وہاں ماننے والے روئیں گے، نہ ماننے والے آج بھی نہیں روتے۔ مولا کریم اتنی اعلیٰ ترین، یہ ایسا کیوں ہے اتنا؟ حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی کہہ دیا، کہا ان کی محبت میں جو مرا شہید مرا، جو عداوت میں مرا وہ کافر مرا۔ آخر اتنی نوازشات یہ ہیں کیوں؟ اولاد اور بھی تھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور نبی کے قریب تو جتنے اور بھی وہاں بچے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کے بیٹے تھے، سب سے بڑا پیار تھا، حتیٰ کہ جو باہر کھیل رہے ہوتے تھے بچے ان سے بھی پیار کرتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، اس میں ایک راز کی بات ہے۔ کہا تم کو نہیں پتا یہ بیٹا علی کا ہے اور بیٹا فاطمہ کا ہے۔ کہا علی کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہاں ہاں ہیں بیٹے، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اور بھی بیٹے تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ علی کا بیٹا، بہت زیادہ اتنی محبت۔ پھر حسن و حسین دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن زور لگا ہوا تھا، تو مائی صاحب نے کہا چھوٹے بیٹے کو نہیں داد دیتے، بڑے کو دیتے۔ کہا اس حسین کے ساتھ جبریل امین ان کی تائید کر رہے ہیں۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ جبریل امین ان کو مدد کر رہے ہیں۔ واہ حسین تیری شان کو سلام، نانا جان بھی تو پریشان، نانا بھی پریشان، اور جب دوڑیں تو جبریل علیہ السلام ساتھ تائید کر رہے ہیں، دوڑ بھی دو بھائیوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ کربلا کا تغمہ ہے، عہد کو توڑنے والے اور عہد کو جوڑنے والے اور عہد پہ قائم رکھنے والے اور عہد کا اعلان کرنے والے اور اللہ کے ہاتھ کو بلند کرنے والے وہ حسین ہی ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے، اور اس عہد کا جھنڈا جو ہے وہ علمدار حسین ہوں گے، اور دوسرا علی کا بیٹا غازی عباس علیہ السلام ہوگا۔ لیکن پھر بھی حسین ایک پھر عجیب لہر ہے، سب کو سلام ہے، ان میں سے ہم کسی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، اتنا ان کا درجہ ہے، لیکن سب کا نام لینے کے بعد جب حسین کہتے ہیں تو پھر چین ہوتا ہے۔ اس میں ایک راز ہے، وہ راز کیا ہے؟
میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت میں نے پڑھی، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ ہو یہ راز ہے کہ اللہ کے امر کے تحت نکاح کا حکم آیا ہے، اس امر کے اندر حسین چھپا ہوا ہے، حسن چھپا ہوا ہے، حسن پہلے شہید ہو جائے گا، بہت بڑا کام دین کا حسین کے سر پہ ہوگا۔ ارے جن کے نکاحوں کا امر اللہ سے جاری ہو، پھر ان کی مثال میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک صحابی کا یہ درجہ کہ جس کی خاطر بیعت ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا کہ نظام آگے چلنا ہے، صلح حدیبیہ ہو جانی ہے، حضرت عثمان نے بچنا ہے، اور آگے تمام تر ان کی رشتہ داریاں چلنی ہے، مدینہ آباد ہونا ہے، وہاں پہ پھر علی کا نکاح نامہ عرش سے آنا ہے۔ اتنی بڑی ہے کہ اس کے پیچھے سٹوری اور راز ہے، یہ ایک صحابی کا یہ مقام۔ لیکن آگے دیکھیں کہ جن کو اتنا پیار کیا اور جن کے قتل کی خبر سن کے جانے دینے کو تیار، اور جن کا فقط رونا سن کے ملال آنا۔ یہاں پہ آپ خود دیکھتے جائیں، کیونکہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا پیار ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن جو بات واضح ہے وہ واضح ترین کرنی ہے کہ وہاں بھی کمی نہیں ہے۔ لیکن ابھی چھوٹے بچے ہیں، رونے سے دل پہ ملال آتا ہے، جبریل کھلانے کو آ رہا ہے، جھولا جھلانے کو آ رہا ہے، جوڑے میں مختصر کر رہا ہوں، اور پھر